صاحب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں آپ ایک بار پھر جو ہیں خدائی خدمتگار کی طرح منظر عام پہ آ گئے ہیں، میدان میں کود پڑے ہیں اور سیاستدانوں کو لڑائی جھگڑے سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں. کیا صورتحال ہے اس وقت؟ اور ویسے بائی دا وے آج کل کس پلیٹ فارم سے آپ زیادہ سرگرم ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل تو میں بس اپنے آپ سے ہی بولتا ہوں، آپ لوگوں کو سنتا ہوں، دیواروں سے باتیں کرنا اور پھر یہ ہے کہ سیاست کا تو جب کوئی راستہ نظر آئے گا تو وہ بھی کر لیں گے. ابھی تو یہی سیاست ہے کہ سر آپ نے تو اس وقت بھی سیاست کی جب سیاست ہوتی نہیں تھی. اس وقت تو کافی ہو جاتی تھی، آپ کریں تو پتا تو ہون چلے گا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنم شرم کو بھی بھول گئے. اب کیا آپ تو دیکھیں جی، اب تو آپ 26ویں ترمیم کے اندر رہتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 نومبر کا 2007 کا جو فرمان تھا 26ویں یعنی ترمیم اس سے بھی آگے نکل گئی. اب تو ماشاءاللہ مطلب دوسری بات یہ ہے کہ اب مطمئن ہو گئے، فیشن بھی بدل گئے ہیں. اب ابھی آپ نے بڑے نئے فیشن مجھے بتائے تھوڑے سے ٹائم میں، اب تو فیشن بھی بدل گئے ہیں نا. اب تو یہ ہے کہ بس میرا خیال یہ ہے کہ بات تو کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس وقت کس پلیٹ فارم سے آپ ایکٹیو ہیں اور مشن تو میرا بڑا سمپل سا ہے. میں نے میرے الیکشن سے پہلے کے حالات دیکھتے ہوئے میں نے کوشش کی تھی کہ ٹکراؤ آبویسلی نظر آ رہا تھا، تو میرا خیال تھا کہ اس وقت ریکنسیلیشن جو ہے وہ ایک بہت اچھا. الیکشن سے پہلے ٹکراؤ سے مراد کیا؟ جوڈیشل انجینئرنگ تھی، پولیٹیکل انجینئرنگ اس وقت تو عروج پہ تھی. پولیٹیکل 2024 کے الیکشن، ہاں پولیٹیکل، میں بہت عرصہ اس سے پہلے خاموش رہا تھا. اس وقت اتنی شدت سے پولیٹیکل انجینئرنگ شروع ہوئی اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پبلک اس طرف جا رہی ہے اور انجینئرنگ جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے. اچھا، اور یہ کون کر رہا تھا؟ یہ حکومت کر رہی تھی. کون سی حکومت؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ. ہاں یس، کیئر ٹیکر حکومت. دیکھیں میرا جو ایک نقطہ نظر ہے اس پہ ہم اختلاف تو کر ہی سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اسی کو اکیوز کرنا چاہیے. کس کے پاس اختیار ہے اس ملک میں؟ اس ملک میں حکمرانوں کے پاس اختیار ہے جنہیں آئین نے اختیار دیا ہوا ہے، اور وہ اس اختیار کو اگر نہیں بھی استعمال کرتے تو گناہ انہیں کا ہے. اچھا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے تو وزیر اعظم کا بھی نام بہت سے لوگ بھول چکے ہوں گے، آپ کو یاد ہے؟ مجھے گندم میں یاد ہے. مطلب یہ ہے دیکھنا جی، میں یہ کہوں گا کہ جو بندہ اپنا فائدہ کر سکتا ہو اسے قوم کا فائدہ بھی کر سکتا. نہیں، کون کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نام لے لیں پھر. کس کا؟ میں تو آیا تھا، میں صحافتی ادارے میں آیا ہوں، آپ میری رہنمائی کریں گے ناموں کے بارے میں. حسن نقوی صاحب کی بات کر رہے ہیں. نہیں، وہ تو وزیر اعلیٰ تھے، وہ تو ہمارے دوست ہیں، وزیر اعلیٰ تھے. تو وزیر اعظم کا نام تو مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا. آپ کو کاکڑ صاحب تھے. کاکڑ صاحب، تو انہوں نے یہ سب انجینئرنگ کروائی. دیکھیں جی، ان کے زیر تسلط سب انجینئرنگ ہوئی. پھر میں آگے سے بتاؤں کہ آگے پھر صوبائی میری ملاقات پہلے ہوتی تھی، اس کے بعد بڑا آپ نے ان کو کریڈٹ دے دیا. ہاں ان کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بعد جو نیچے کی حکومتیں تھیں انہوں نے بھی ساروں نے اپنی انجینئرنگ کی. اور میرا اس وقت موقف یہ تھا کہ یار اچھا، ویسے یہ میں بتا دوں آپ کو، انجینئرنگ 2018 میں بھی ہوئی تھی. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے. انجینئرنگ نہیں، حکومت نے بھی کی تھی انجینئرنگ، اور حکومت 2013 میں پاکستان میرے خیال میں 1971 کے بعد میرا بڑا ایک اس پہ ایک تھیسس ہے کہ جی آپ نے 70 تک تو آئین نہیں بنایا کیونکہ مشرقی پاکستان آپ کے ساتھ تھا، پھر آئین بنایا تو آئین کو مانا نہیں، اور آئین بننے کے بعد آج تک دو فیملیز ہیں. اگر یہ 76-70 سال سے انجینئرنگ ہو رہی ہے تو اب آپ کیوں ایکٹیو ہو گئے؟ اب آپ کو کیا امید ہے کہ آپ کچھ کر پائیں گے؟ یہ انجینئرنگ مجھے اس لیے کی کہ میں جب الیکشن کے پہلے پورے پنجاب میں، KPK میں، سندھ میں گھوما، مجھے فرسٹ ٹائم عوام بے خوف نظر آئے. فرسٹ ٹائم میں نے، اور میں پلس کو سمجھتا ہوں، میں نے عوام میں کام کیا ہوا ہے.
اچھا ہاں مجھے عوام بے خوف نظر آئے اور مجھے لگا کہ ہم جو خواب دیکھتے تھے کبھی کہ عوام کے ووٹ سے حکومت بنے گی اس کا امکان پیدا ہو گیا. پہلے تو تھانے دار کے دباؤ سے بنتی تھی, تحصیلدار کے دباؤ سے بنتی تھی, الیکٹیبل کے دباؤ. جو آپ خواب دیکھتے تھے کہ عوام کے ووٹ سے حکومت بنے گی, یہ جنرل مشرف کی حکومت میں بھی ہوتے ہوئے آپ خواب دیکھتے تھے؟ ماضی میں جانا ہے یا حال میں رہنا ہے, یا وہ ڈرامہ خواب؟ نہیں, دیکھیں مشرف صاحب کی حکومت میں رہتے ہوئے جو کچھ تھا میں نے اس کو ڈیفائن کر دیا کہ وہ عوام کی حکومت نہیں تھی, ٹھیک ہے نا جی. اور اس وقت بھی عوام کا سوچ نے تسلیم کر لی اپنی غلطی جو بھی ہوئی. ہاں میں نے 2012 کے بعد میں نے پھر یہ اپنے آپ کو جواب دے کر کے میں نے یہ کہا کہ میں اتنی سیاست کروں گا جتنی کر سکتا ہوں. عوام سے معافی مانگ لی, عوام سے بھی معافی مانگ لی, اپنے رب سے بھی معافی مانگ لی, اپنے آپ سے بھی معافی مانگ لی, ٹھیک ہے. آپ نے کہا آج کے بعد جمہوری قوتوں کے ساتھ, جمہوری قوت, جمہوری نظریے کے ساتھ, جمہوری قوتیں یہ نہیں, ٹھیک ہے, جو جمہوریت کی ٹھیکیدار بنی ہوئی. کون مطلب حکمران آپ کے؟ اچھا, شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہیں نہیں, عمران خان کے ساتھ ہیں آپ. دیکھیں جی, عمران خان جب تک حکومت میں تھے تب تو میری بڑی ریزرویشن تھی, اس وقت جیل میں ہے تو ہمدردیاں ہیں, ٹھیک ہے, عوام کی بھی ہیں, ہماری بھی. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ کس سے ملاقاتیں آپ کی ہوئی ہیں اور کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے, کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, عمران خان کے بارے میں میری یہ اوپینین ہے کہ عمران خان اس وقت جیل میں بڑا خوش ہے. اچھا, ہاں, کیونکہ وہ کچھ لوز نہیں کر. آپ کبھی جیل میں رہے؟ میں رہا ہوں. کتنا عرصہ؟ 3 مہینے رہا. جب آپ پاسبان میں ہوتے تھے؟ نہیں, میں اس میں گیا تھا کرمنل اس میں. اچھا, کس میں؟ اچھا, تو میں یہ ہے کہ سیاسی تھا لیکن وہ سیاسی کرمنل میں. اچھا, تو وہ جو ہے میں اس میں گیا. کتنے عرصے کے لیے تھے؟ سوری, 4 مہینے. 4 مہینے. تو آپ کہتے ہیں 2 سال سے سابق وزیر اعظم جو جیل میں وہ خوش ہے؟ نہیں, میں اور ریفرنس سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں, جیل میں رہنا جو ہے نا وہ آسان کام نہیں ہے بہت, اور جس طرح کی جیل میں وہ رہ رہے ہیں میں آئی فیل فار. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیل میں سیاستدان جو ہوتا ہے جب وہ اپنا ایک سوئچ آف کر دیتا ہے نا کہ میں نے کمپرومائز نہیں کرنا. لیکن پاکستان کی سیاست میں 2 ہی قیدی رہے ہیں سیاسی, یا جو ایکس پرائم منسٹر, ایک بھٹو صاحب تھے اور ایک یہ موصوف ہیں, جنہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور یہ میں نے عمران خان صاحب کے بارے میں جیل میں جب یہ تھے تب کہا تھا کہ یہ ڈیل نہیں کریں گے, ڈائیلاگ چلتا رہے گا. ڈیل عمران خان نے اب تک تو نہیں کی, نہ آگے کرے گا. آپ کے خیال میں انہیں پھر کیا کرنا چاہیے خان صاحب کو؟ ہاں, وہ 4 مہینے تو آپ بھی جیل میں رہے نا. میرا یہ خیال ہے, جیل میں رہ کے کیا بننا. خان صاحب کو جو تحریک چلانی چاہیے, میں نے تحریکیں چلائی بھی ہیں, میں سیاسی تحریکوں کا طالب علم بھی ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی تحریک جو ہے اس میں ٹکراؤ کے بجائے تسلسل ہونا چاہیے. یعنی تحریک چلانی چاہیے, ٹکراؤ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اس کے خلاف تحریک چلائیں. دیکھیں جی, میں بتاتا ہوں آپ کو, تحریک کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر پولیس گرفتار کرنے آئے تو آپ آگے سے لڑ نہیں سکتے, آپ نے گرفتاری پیش کرنی. ٹھیک ہے, پاکستان میں نہیں, انڈیا اور پاکستان میں جتنی تحریکیں چلی ہیں گاندھی سے لے کے اب تک کی, 1-2 مصدق کا اس میں فیصلے ہوتے تھے. ایک قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا اور کار سرکار میں مداخلت نہیں کرنی. یہ وہ قوانین ہے جس کے تحت سیاسی تحریک چلتی ہے. اس سیاسی تحریک کی بنیاد پہ آج بھی اگر پاکستان میں عمران خان صاحب ان کی پارٹی سیاسی تحریک چلائے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ کافی آگے جا سکتی. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ادھر جو ٹریننگ ہوئی ہے نا پچھلی, اس میں یہ سب دھرنا دے دو, ٹھیک ہے نا جی, رک جا کے بیٹھ جاؤ, کام کرا لو, ہو جائے گا. تو تحریک کیسے چلائے وہ بتائیں نا. یہ جو ابھی پورے ملک میں ملکی تحریک کا اعلان کیا ہے پی ٹی آئی نے, 5 اگست نقطہ عروج ہوگا, سلمان اور قاسم آ رہے ہیں, آپ اس حکمت عملی سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں اس حکمت عملی پہ مجھے کوئی اعتراض تو کسی پہ بھی نہیں ہوتا سیاسی. نہیں, آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ میرا تجزیہ ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے اچھا, تحریک چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل ان کے پاس فورسز ہیں اور جو بھی ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کا ثانیہ یہ ہے کہ وہ جیل ہے, جیل میں بیٹھا ہوا ایک پلر ہے اور ایک عوام ہے, بیچ میں صفائی ہے.
اس میں کچھ نہیں ہے. نہیں تو جیل میں ہے تو اسی وجہ سے تو پارٹی صحیح طرح مینیج نہیں ہو رہی نا، کہ ان سے ملاقات ہی نہیں کرنے دی جاتی. وہ باتیں ٹھیک اس میں آپ ان کی جگہ ہو تو کیا کریں؟ دیکھیں جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا یہ ایشو ہے، لیکن ان کا جتنی کال ان کی طرف سے آتی ہیں وہ بھی حتمی ہوتی ہیں. یہ جو جمہوری تحریکوں میں مطلب کال دے کے پیچھے ہٹ جانا چاہیے نہیں، کال دے کے تسلسل. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پی این اے کی بہت بڑی تحریک چلی بھٹو صاحب کی، کامیاب بھی رہی کسی وجہ سے. اس حکمت عملی پہ کیا اعتراض ہے؟ یہ جو 5 اگست نقطہ عروج ہے، 2 سال سے وہ جیل میں ہے. عروج جو ہوتا ہے آپ کے کہنے سے نہیں آتا، عروج عوام کے مومنٹم سے آتا. تو وہ کیسے ہوا؟ عوام کا سیاسی بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، عوام کا جو سیاسی تحرک ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں ہوتا ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں، سندھ میں سندھ کی جی ڈی اے نے انہوں نے پانی کے ایشو کے اوپر ایک تحریک چلائی، پیپلز پارٹی کو انہوں نے ناک آؤٹ کر دیا. وہ ایک تسلسل کتنے میں نے 6 مہینے دیکھا، وہ مسلسل سڑکوں پہ چلتے رہے. انہوں نے لڑائی نہیں کی کسی سے، انہوں نے اپنی لیکن وہ تو پورا صوبہ اکٹھا ہو گیا تھا، اسی لیے اکٹھا ہوا تھا کہ اس میں. اچھا دوسری بات جو تحریک کی ضروری ہے، آپ کے خیال میں خیبر پختونخوا کے اندر بھی اسی طرح صوبے کو اکٹھا ہو جانا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اور آج میں آپ کو بتا دوں پاپولیرٹی کا یہ عالم ہے جو ماضی میں کبھی کسی نے نہیں دیکھی. آج اگر واک اوور دے دیں تو واک اوور ہو جائے گا. اچھا ہاں یہ کیفیت ہے پاپولیرٹی کی، لیکن اس کے باوجود تحریک نہ. لیکن شہباز شریف جو ہے وہ نہیں کچھ ہونے دیتے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، شہباز شریف صاحب کیا حکومت کا پوری مشینری جو ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہے، ذمہ دار وہی ہے، لیکن آج کل ان کا اپنا چہرہ اتنا اترا ہوا ہے کہ ترس آ رہا ہے.